اسلامی بھائیوں، آج کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے حرام کمائی کے یا حرام روزی کے یا حرام مال کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کی جو قباحتیں ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے، حرام کمائی سے، اس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں پر زور دیا ہے، ابھارا ہے، وہیں پر ایک چیز رزق حلال ہے، یعنی حلال کمائی، کہ انسان رزق حلال کمائے اور اسی کو کھائے، اور انسان رزق حرام سے، حرام کمائی سے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم صرف اپنے پیغمبر کو نہیں دیا، بلکہ اپنے تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں، میں اس کو اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام پیغمبروں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے پیغمبروں، تم حلال چیزیں کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، اور اکل حلال کے ساتھ، حلال کھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال روزی اگر ہم کمائیں گے، کھائیں گے، تو حلال روزی کمانے اور کھانے سے نیک عمل کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کے ساتھ، اکل حلال کے ساتھ نیک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ گویا کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو حلال روزی کمانے کی اور کھانے کی توفیق دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی، جو حلال روزی ہم نے تمہیں دی ہے ان میں سے کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم حلال روزی کو کھانے کا اہتمام کرو، جو حلال ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق اتارا ہے، جس کو اللہ نے تمہارے لیے پاک کیا ہے، اس کو کھاؤ، حرام چیزوں کو، حرام روزی کو نہ کھاؤ، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، حلال چیزیں بہت ہیں، حلال بے شمار ہے، جبکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ چیزیں بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، لمیٹڈ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حرام چیزوں کو بیان کر دیا، فلاں 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 چیز حرام ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال چیزیں بہت ہیں، حلال چیزیں بے شمار ہیں، اسی کو ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ آج ہم سماج اور معاشرے کے اوپر
جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے جہاں مسلم سماج اور معاشرے کے اندر آج بہت ساری برائیاں موجود ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ حرام مال اور حرام کمائی کا چلن اور رواج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لوگ مال کے اتنے حریص اور لالچی ہو گئے ہیں کہ مال کہیں سے بھی آئے، کدھر سے بھی آئے، حلال اور حرام کا فرق کر لیں، حلال اور حرام کی تمیز کر لیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی آج ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شراب، سگریٹ، تمباکو اور اس جیسی نشہ آور چیزوں کے کاروبار میں اور اس کی تجارت میں ملوث ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو محنت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کام کاج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تجارت میں کوشش کرنے اور محنت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جائیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کے لیے جوا کھیلتے ہیں، جوئے میں پیسہ لگاتے ہیں، حرام گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو راتوں رات کنگال اور فقیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام نے جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، اسلام نے جوا کو حرام قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی انسان ایسا ہوگا جو راتوں رات امیر اور لکھپتی بن جائے گا بنا محنت کیے ہوئے، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جوئے کے اندر پیسہ لگایا لیکن وہ راتوں رات ان کا پیسہ ڈوب گیا اور وہ لوگ کنگال اور فقیر بن گئے۔ آج دیکھیے کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر کے اپنے سامانوں کو بیچ رہا ہے، کوئی دھوکے کا سودا کر رہا ہے، کوئی جو ہے کام کے بدلے رشوت لے رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے قرض کے بدلے میں سود لے رہا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تمام کی تمام شکلیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے حلال اور حرام کا فرق کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو ہے ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مال کو کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، لوگ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ مال کو جمع کرنے کی فکر رہے گی، مال کو حاصل کرنے کی فکر رہے گی، لیکن وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا وہ مال حرام طریقے سے کما رہے ہیں، اس کی لوگ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آج وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ چیز آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو بات بیان فرمائی تھی، اس کی حقیقت آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے دنیا کے اندر آج اگر ہم اس سے باز نہ آئے، اس سے رکے نہیں، حرام مال کو کمانا اور کھانا چھوڑا نہیں ہم نے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک بندے سے سوال نہیں کر لیا جائے گا، پوچھ نہ لیا جائے گا، وہ بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا۔ 5 چیزیں کون کون سی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں وہ بھی بیان فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ،
عمر کے بارے میں سوال ہوگا. میں نے تمہیں ایک لمبی عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کیسے گزارا، کس طریقے سے اس عمر کو گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کے اندر میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے قوت عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے صحت اور تندرستی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کہاں پر گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس چیز کے اندر کھپایا. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس مال کو خرچ کیا. حلال طریقے سے اپنے مال کو کمایا. جو کاروبار کر رہے تھے، جو تجارت کر رہے تھے، وہ حلال تھی یا حرام تھی. کس طریقے سے تم نے مال کو حاصل کیا، کس طریقے سے تم نے مال کو جمع کیا، اور اس مال کو جس جگہ پر خرچ کر رہے تھے ان جگہوں پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح اور جائز کر رکھا تھا، یا اسی طریقے سے تم نے اپنے کمائے ہوئے مال کو حرام راستے میں خرچ کیا، حرام جگہوں پر خرچ کیا، ناجائز جگہوں پر خرچ کیا، یا اسی طریقے سے اسراف اور فضول خرچی میں جو ہے اس کو خرچ کیا. کہاں پر اپنے مال کو خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے پانچویں چیز وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو انسان کو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. ہم میں سے ہر انسان کو معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے، نماز با جماعت کی پابندی مسجد میں کرنی چاہیے. عمل کیا کہ نہیں کیا؟ روزہ رکھنا ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں کی؟ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جو ہے زنا سے، بدکاری سے اللہ نے روکا تھا، معلوم تھا یہ چیزیں بری ہے. سود برا ہے، یتیم کا مال کھانا، ہڑپ کر جانا، کسی کے مال کو دبا کر کے بیٹھ جانا، تمام چیزیں بری تھی، علم تھا. لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا. اور جب تک سوال نہیں ہوگا اپنے آدمی اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے نہیں ہلا سکتا. میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اگر مال کو ہم نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں کے اوپر اس کو خرچ کرتا ہے. اور جس نے مال کو حرام طریقے سے حاصل کیا، اس کو جمع کیا، وہ اس بیمار کی طرح ہے جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کا یہی مال کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. آج ہمارے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت ہم نے اس کو حرام طریقے سے کمایا ہے، اس کو حاصل کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں بچنا ضروری ہے. خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے. حلال کماؤ، اللہ کی قسم حلال کمائی ہو، تھوڑی سی ہو، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے. حرام کمائی اگر ہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور اسی طریقے سے حرام کمائی کے کتنے نقصانات ہیں، بڑے سارے نقصانات ہیں میرے اسلامی بھائیوں. اسی میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی جب حرام کماتا اور کھاتا ہے تو اس کی عبادتیں اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ قبول
फरमाता है। और अल्लाह ताला ने मोमिनों को उसी बात का हुक्म दिया जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने रसूलों को दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो, ऐ पैगंबरों, पाकीज़ा रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ और नेक अमल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ जो हमने तुम्हें दे रखी है, उनको खाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र फरमाया, सुम्मा ज़करा रजुल, फिर अल्लाह के नबी ने एक आदमी का तज़किरा फरमाया, युतीलु सफर, जो लंबा सफर कर रहा है, अशअस अकबर, उसके बाल परागंदा है और उसका जिस्म गुबार आलूद है, उसके जिस्म में धूल और मिट्टी लगी हुई है। यमुद्दु यदैहि इला समाई या रब्बी, वो बंदा अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, अपने हाथों को फैला करके आसमान की तरफ अल्लाह से दुआ करता है, कहता है या रब्बी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमतअमुहु हराम, उसका खाना हराम है, वमशरबुहु हराम, उसका पीना हराम है, वमलबसुहु हराम, वो आदमी जो पहन रहा है वो हराम है, वग़ुज़िया बिल हराम, हराम माल की इसको ग़िज़ा मिली है, हराम माल से इसकी परवरिश हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, इसकी दुआएं अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जबकि सारी की सारी चीजें इसकी हराम है। मेरे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, हराम माल खा रहा था, हराम माल कमाया हुआ, खाया हुआ, और हराम माल से परवरिश, हराम माल का लिबास, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, माल अगर हराम का होगा सदका भी कबूल नहीं होगा, माल हराम होगा उमरा भी कबूल नहीं होगा, माल हराम होगा हज कितनी मर्तबा कर लिया कबूल नहीं होगा, माल हराम होगा अल्लाह की मस्जिदों में लगा दिया, कोई नेकी नहीं मिलेगी, कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि यही हराम माल इंसान के लिए बाइसे वबाल और बाइसे हलाकत होगा, हलाकत और बर्बादी का जरिया होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से हराम माल से बरकत खत्म हो जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। सूद को अल्लाह ने हराम किया है, गोया के हराम तरीके से जो माल कमाया जाएगा, हासिल किया जाएगा, उससे बरकत खत्म कर दी जाती है। और इसी तरीके से मेरे इस्लामी भाइयों, हराम माल ये इंसान के लिए हलाकत और बर्बादी का जरिया है, हलाकत और बर्बादी का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान वालों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो और जो सूद तुम्हारा बचा हुआ है उसको छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये तुम सूदी कारोबार से रुकते नहीं हो तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उससे रसूल से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। फ़इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून, और अगर तुमने तौबा कर लिया तो जो तुम्हारा असल माल है वो तुम्हारा ही रहेगा, ना तुम जुल्म करो ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, सूदी कारोबार करना ये ऐसा है, सूद में मुलव्वस होना पड़ना, जैसे कि आदमी अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी इंसान को हलाक और बर्बाद कर देगी, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई इंसान को हलाक और बर्बाद कर देगी। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए इस हराम काम से बचने की जरूरत है। और इसी तरीके से
قبر میں انسان کو عذاب ہوگا، آخرت میں بھی انسان کو عذاب ہوگا، سود کھانے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ لا يدخل الجنت من نبت لحمه من سحت فالنار اولا به۔ اے کعب بن عجرہ وہ گوشت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی ہو، وہ گوشت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ فالنار اولا بھی، ایسا آدمی جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جو حرام کمایا ہو، حرام کھایا ہو، فالنار اولا بھی، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت جو سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس کی گواہی دینے والا ہے، یا اسی طریقے سے رشوت لینے اور دینے والے، یہ تمام کے تمام لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔ گویا کہ میرے اسلامی بھائیوں، حرام کمائی سے، حرام مال کے کھانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر حلال کیا ہے، وہ چیزیں حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ان حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے اللہ کی حدوں سے جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا فرمان سنیے، اللہ کا فرمان سنیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا، خالدین فیہا، اس جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ ہماری عبادتیں کتاب و سنت کے موافق ہونا ہماری عبادتوں کا ضروری ہے، ہماری عبادتیں کتاب و سنت کے موافق ہو، ہمارے اخلاق اور کردار کتاب و سنت کے موافق ہو، ہمارا لین دین، ہماری خرید و فروخت، ہماری تجارت کے مسائل، سب کے سب، ہماری شادی، ہمارے جو بیاہ، ہماری سیاست، ہمارے تعلقات، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزوں کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہم عبادت کریں قرآن اور حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق، لیکن ہماری تجارت حرام ہو، ہماری تجارت میں کتاب و سنت کے احکامات کا کوئی لحاظ ہی نہ رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تم گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر ہو، سڑکوں پر ہو، راستے پر ہو، ہر جگہ پر تمہاری رہنمائی کے لیے اسلام ہے، شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام کے مطابق ہمیں اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے،
تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، بزنس میں، جاب کرنے میں، اس میں بھی ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ حلال جو بھی ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے، حرام جو بھی ہے وہ واضح اور کلیئر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جس کے بارے میں تمام لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے، ان ڈاؤٹس والی چیزوں سے بچا لیتا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی شبہے والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ آدمی حرام کے اندر بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ڈاؤٹ والی جو چیزیں ہیں، شبہے والی جو چیزیں ہیں، جس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام مال کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد اور کوشش ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کوشش اور محنت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حرام مال کھانے سے اور حرام مال کمانے سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، پڑے ہوئے ہیں، حرام مال کو کمانے میں، اس کی تجارت اور خرید و فروخت کرنے میں اللہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو حلال راستے کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کمائی کی طرف، حرام مال کو حاصل کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کے لیے حلال مال کو حاصل کرنے کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے خیر کی، ہر طرح کی بھلائی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ، اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرما۔